We will continue with the lipoxygenase pathway and the synthesis of licotrienes and lipoxins. ابھی تک ہم نے ریکڈونک ایسڈ کی ایگزامپل لی کہ ریکڈونک ایسڈ سے کیسے ایچ پی ای ٹی ای بنے، پھر ایچ پی ای ٹی ایز جو ہے نا وہ انسٹیبل تھے، ان سے ایچ ای ٹی ایز بن گئے اور اس سے الٹیمیٹلی لیکوٹینز اور لیپوکسنز بن گئے. ہم اس ماڈیول میں دیکھیں گے بریفلی کہ کس طرح کیا چیز ایڈ ہوتی جاتی ہے تو ایچ ای پی ٹی ایز جو ہیں وہ لیکوٹینز میں کنورٹ ہوتے جاتے ہیں. سو ایچ پی ای ٹی ایز وچ آر دی ہائیڈرو پیروکسی ایکوسا ٹیٹرایونک ایسڈ آر دی پریکرسرز آف لیکوٹینز اینڈ لیپوکسنز، کیونکہ یہ اس پاتھ وے سے لیپوکسینیز پاتھ وے سے پہلا چیز جو بن رہی ہے وہ ایچ پی ای ٹی ایز بن رہے ہیں. اور سو دیز آر دی پریکرسرز اینڈ دیز آر فارمڈ فرام دی 20 carbon fatty acids, or for example in these cases we only discuss from the formation from the arachidonic acid. The major licotrienes are produced by the 5 lipoxygenase or the 5-HPETE is converted into licotrien A4. ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں 1-2 سیریز نہیں ہوتی، یہ ڈائریکٹلی 3 سیریز تھے. اس کا جو نیومیریکل نمبر ہے وہ 4 سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر 4 جو ہے نا لیکوٹینز میں 4 ڈبل بانڈز ہیں. ریکڈونک ایسڈ وی کین سی ان دس سلائڈ اٹ از کنورٹیڈ انٹو 5 ایچ پی ای ٹی بائی دی ایکشن آف دی انزائم 5 lipoxygenase, and this 5-HPETE is converted into licotrien A4. The subscript number 4 refers to the presence of 4 double bonds in the licotrienes. یہ ہم نے شروع میں بھی ڈیفائن کیا تھا، جہاں پروسٹاگلینڈنس کو سائکلوآکسیجنیز پاتھ وے کو ڈیفائن کیا تھا، وہ ہم نے اس کو بھی ڈیفائن کیا تھا کہ یہ جو سبسکرپٹ نمبر 4 یا 1 2 3 جو ہیں یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کتنے ڈبل بانڈ کس پرٹیکولر ایکوسانائڈ میں پریزنٹ ہیں. Other functional licotrienes are formed from the licotrien A4. For example, licotrien A4 is converted to licotrien B4 as a 5 and 12 dihydroxy derivative. اس کے اندر 2 ہائیڈروکسل گروپ لگ جاتے ہیں، ایک 5th پوزیشن پہ ایک 12th پوزیشن پہ، تو لیکوٹرین A4 جو ہے لیکوٹرین B4 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر the addition of reduced glutathione to carbon atom number 6 forms licotrien C4. اگر کاربن ایٹم نمبر 6 کے اوپر گلوٹاتھیون آ کے لگ جائے گی تو یہ کمپاؤنڈ کیا کہلائے گا، یا یہ کوسانائڈ کیا کہلائے گا، یہ کہلائے گا لیکوٹرین C4. And this is the diagrammatic presentation of these licotrienes. We can see on the top is the licotrien A4. اب اس میں reduced glutathione ایڈ ہوئی اور گلوٹاتھیون کاربن ایٹم نمبر 6 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ ہو کے اس نے لیکوٹرین C4 بنا دیا. اب اسی طرح 5 اور 12 پوزیشن پہ 2 ہائیڈروکسل گروپ لگ گئے لیکوٹرین A4 پہ، تو اس نے لیکوٹرین B4 جو ہے نا ایکوسانائڈ بنا دی. اب اس سے نیکسٹ کیا بن رہا ہے، لیکوٹرین C4 اینڈ D4 اینڈ E4. اب یہ کیسے بنیں گے، اگر where the removal of glutamate residue from licotrien C4 forms licotrien D4. اب اگر اس میں سے ہم نے گلوٹاتھیون ایڈ کی تھی، گلوٹاتھیون میں سے گلوٹامیٹ ہم نکال دیتے ہیں تو پیچھے جو کمپاؤنڈ بچے گا وہ لیکوٹرین D4 کہلائے گا. اسی طرح لیکوٹرین D4 میں سے اگر ہم گلائسین نکال لیتے ہیں تو پیچھے جو کوسانائڈ بچے گا which is known as لیکوٹرین E4. And this is again the diagrammatic presentation کہ لیکوٹرین C4 تھا جس کے اندر ہم نے بولا کہ 3 ڈبل بانڈ ہیں اور کاربن ایٹم نمبر 6 کے اوپر گلوٹاتھیون اٹیچ ہوئی ہے. اس میں سے گلوٹامیٹ نکل گیا تو یہ صرف سسٹین اور گلائسین رہ گیا، تو یہ جو ہے لیکوٹرین D4 بن گیا. اب اس جو ہے نا گلوٹامیٹ آلریڈی نکل گیا اور لیکوٹرین D4 میں سے اگر ہم گلائسین بھی نکال لیں گے تو پیچھے جو ہے وہ سسٹین صرف جڑا رہ گیا کاربن ایٹم نمبر 6 کے ساتھ بائی اے سلفائڈ لنکیج، تو یہ لیکوٹرین E4 جو ہے ایکوسانائڈ بن گیا.
Leukotrienes were so named because they were first discovered in the leukocytes, which are white blood cells. کہ یہ لیکوٹرینز کی اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو لیکوٹرینز ہم ان کو کیوں بولتے ہیں کہ یہ فرسٹ ڈسکوری جو تھی لیکوٹرینز کی وہ وائٹ بلڈ سیل میں سے یہ آئسولیٹ ہوئے تھے. تو وائٹ بلڈ سیلز آر کالڈ لیکوسائٹس. سو دی نیم آف لیکوٹرینز کم فرام دی لیکوسائٹس.